اچھا، ایک اور جو سمجھا جاتا ہے، یعنی ہمارے ہاں ایک مس کنسپشن جسے آپ کہہ لیں، ایک غلط تصور لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا، وہ یہ ہے کہ وہ جی سارے تو برے لوگ ہیں، ان میں سے کون سا حاجی ہے؟ ویسے تو اللہ کے فضل سے حاجی بھی جو کرتے ہیں وہ بھی ایک الگ معاملہ ہے، حج بھی عجیب و غریب مقاصد کے لیے ہم کرتے ہیں اور اس کو باقاعدہ پروموٹ کرتے ہیں، تو یہ سارے اسی طرح کے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو اس دستیاب ماحول کے اندر جو اچھے لوگ ہیں ان کی اگر آپ حوصلہ افزائی شروع کریں گے تو اچھے لوگ آگے آئیں گے۔ سیاست لوگوں کو شریف بنا دیتی ہے، بشرطے کہ لوگ صحیح فیصلہ کرنا سیکھیں۔ لوگ یہ طے کر لینا کسی بدماش کو ووٹ نہیں دینا، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بڑے بڑے بدماش سیاست میں آنے سے پہلے شرافت کا لبادہ کم از کم اوڑھ لیں گے، شریف نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور ایک وقت آئے گا کہ جس طرح کی یورپ اور مغرب میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں کوئی ایسا شخص جو عام آدمی کے لیے شاید وہ پابندیاں نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص میدان سیاست کے اندر قدم رکھتا ہے تو اس کو اپنے اخلاق اور کردار کی حفاظت باقی لوگوں کی نسبت کہیں جا کے زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ وہ دیکھیں نا، کلنٹن کا مواخذہ ہوا تھا، کس چیز پر ہوا تھا؟ یہ ان کی سوسائٹی میں گناہ ہے ہی نہیں، جرم ہے ہی نہیں جس پر اس کا مواخذہ ہوا تھا۔ اور اسی طرح دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ جو دستیاب لوگ ہیں ان میں سے ووٹ دیں، اور یہ ووٹ لازمی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو ووٹ نہیں دیتا گناہ کا، جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ بھائی گواہی ہے نا، تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ ابھی میں اس پر الگ سے بات کرنے لگا ہوں، لیکن یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں ولا تکتموا الشہادۃ ومن یکتمها فإنہ آثم قلبہ، کہ لوگوں گواہی مت چھپاؤ۔ آپ گواہی دینے لگے ہیں کہ میرے حلقے میں، میرے دائرہ اختیار میں ان 8 10 15 لوگوں میں سے یہ شخص بہترین ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ اس بہترین آدمی کی، ایک یہ بڑا سیاپا ہے ہمارے ہاں، لوگ کہتے ہیں جی بندہ تو اچھا ہے، اس نے جتنا نہیں، ووٹ کہ تو نہیں۔ بھائی اس نے جیتنا ہے کہ نہیں جیتنا؟ مجھے آپ یہ بتا، اگر سارے لوگ یہی سوچنا شروع کر دیں تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ تبدیلی اس وقت آئے گی جب میری اور آپ کی سوچ کے اندر تبدیلی آئے گی، ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ دستیاب لوگوں میں سے، میں کہتا ہوں یہ چور ہیں، ڈاکو کھڑے ہیں، تو چلو یہی سمجھ لیں ہم، وہ فقہاء نے باقاعدہ یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر برائیاں ہی برائیاں ہوں، برے ہی برے لوگ ہوں، تو کم تر جو برا ہے اس کا انتخاب کر، جو کم ہے نا ان میں سے برائی میں، اس کا انتخاب کر۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ کئی اچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ہر حلقے کے اندر، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جی سارے اسی طرح کے ہیں۔ بھائی اس میں سے آپ انتخاب کریں، اور یاد رکھیے کہ جو شخص اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کرے گا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں اور قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ووٹ کی حیثیت کیا ہے۔ بھائی آپ کسی کے حق میں گواہی دے رہے ہیں، یہ شہادت ہے شرعی طور پر، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ولا تکتموا الشہادۃ، لوگوں گواہی مت چھپاؤ، ومن یکتمها فإنہ آثم قلبہ، اور جو کوئی ایسا کرے گا کہ گواہی کو چھپانے والا بنے گا تو اس کا دل گناہگار ہے، وہ شخص گناہگار اور مجرم ہے قوم کا۔ یہ لا تعلقی اجتماعی معاملات سے اس کا کوئی تو جواز نہیں ہے۔ میں آپ کو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہ کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے، اور دوسرا گناہ فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ٹیک لگائی ہوئی تھی دیوار کے ساتھ، لیکن جب آپ تیسری بات کرنے لگے تو آپ نے ٹیک چھوڑ دی۔ آپ نے فرمایا اور تیسرا سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ جھوٹی گواہی دینا ہے۔
वो झूठी गवाही देना है, वो झूठी गवाही देना है। साहबा कहते हैं कि हुजूर ने ये बात इतनी दफा इरशाद फरमाई कि हमारे दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि काश अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब खामोश हो जाए। अब मुझे आप ये बताइए कि आप एक गवाही कायम करने जा रहे हैं और उस गवाही के असरात सिर्फ आपकी जात तक नहीं है, पूरा मुल्क उससे मुतासर होने लगा है। आप ये किस तरह गैर जिम्मेदार बन सकते हैं कि आप फैसला करते हुए इतने लाउबालीपन का मुजाहरा करें कि ये देखे ही ना कि मैं किस शख्स को वोट दे रहा हूं, किस पार्टी को वोट दे रहा हूं। तो मेरे भाइयों, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप ये समझे कि ये एक शहादत है और यकीनन ये एक शहादत है, तो फिर इस जिम्मेदारी को भी समझे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस है कि हजूर सैयद सुनन अबी दाऊद की ये रवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, अल्लाह ताला ने झूठी गवाही को शिरक के बराबर करार दे दिया। झूठी गवाही शिरक के बराबर। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 3599, घर जाके चेक करें। 3599 अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि झूठी गवाही देना ये गोया के हुजूर फरमाते हैं शिरक के मुतरादिफ है। जब कौम का वोटिंग के वक्त रवैया इतना गैर जिम्मेदाराना हो तो आप जरा सोचिए कि फिर उसका अंजाम क्या हो।